نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کی خصوصیات اور شان۔ جمعۃ المبارک کو دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس مبارک دن کو اللہ پاک نے خصوصی شان سے نوازا ہے، مگر اس زمانہ میں اس کے قدردان بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں دیکھا جاتا تھا کہ سحری اور فجر کے بعد لوگوں سے راستے بھرے ہوئے ہوتے تھے، لوگ دیے لے کر چلتے تھے اور عید کے دنوں کی طرح رش کر دیتے تھے، حتیٰ کہ یہ صورتحال ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں شروع ہوئی وہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں سویرے سویرے نہ پہنچنے کی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، کیا ہو گیا، مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں سے حیا کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو اپنے گرجا گھروں کی طرف صبح سویرے پہنچ جاتے ہیں، ہفتہ کے دن یا اتوار کو، اور دنیا کے طلبگار بازاروں میں خرید و فروخت اور منافع کے لیے سویرے سویرے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آخرت کے طالب ان سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ فخر دو عالم خاتم الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس جمعۃ المبارک کی شان کو چار چاند لگا رہا ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں 24 گھڑیاں ہیں، ان میں کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی مگر اللہ پاک کی طرف سے اس میں 6 لاکھ مسلمان دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ بعض راویوں نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، ان سب پر دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ دوسری جگہ فرمان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے اور ان سب سے بڑا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن اور عید الفطر کے دن سے بھی بڑا دن ہے۔ اس میں 5 خصوصیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی، اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے جب بھی کوئی بندہ اس میں اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے جب تک کہ وہ اس میں حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اسی میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی آسمان اور کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی دریا، سمندر ایسا نہیں ہے مگر یہ سارے جمعہ کے دن سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کی شان بھی ملاحظہ ہو کہ رب ذوالجلال کے ہاں کس قدر رفعت و شان اور انعامات حاصل کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری محبوب مصطفیٰ کا فرمان نقل کرتے ہیں، روز قیامت تمام دنوں کو ان کی اپنی اصلی حالت پر پیش کیا جائے گا، جبکہ جمعۃ المبارک کو چمکتا دمکتا ہوا پیش کیا جائے گا۔ جمعہ پڑھنے والوں کو جمعہ کا دن ایسی دلہن کو جس کو اس کے عروسی لباس میں حرامہ لے جایا جائے کی طرح اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہوگا۔ یہ دن ان حضرات کے لیے روشن ہوگا اور اس کی روشنی میں یہ چلیں گے۔ ان جمعہ پڑھنے والوں کے رنگ پہاڑی برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو مشک کستوری کی طرح ہوگی، یہ کافور کے پہاڑ پر آپس میں باتیں کرتے ہوں گے، ان کی طرف جنات اور انسان دیکھتے ہوں گے جب تک یہ جمعہ والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان پر رشک کی نگاہ کو نہیں پھیریں گے، ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھ سکے گا سوائے ان اذان دینے والوں کے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے تھے۔ نماز جمعہ کی تیاری کرنا، غسل کرنا، ناخن کاٹنا، مسواک کرنا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہننا، سب سے پہلے اور جلدی جامع مسجد جانا مستحب ہے اور ایک ہفتہ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔
حضرت سلمان فارسی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اپنی توفیق کے مطابق پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر میں موجود خوشبو لگاتا ہے، پھر گھر سے نکلتا ہے تو کسی بھی قسم کے دو شخصوں میں علیحدگی نہیں ڈالتا، پھر جو اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے سنت موقتہ نماز کو ادا کرتا ہے، پھر جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔